اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب عمدہ وقت سے نماز کی تاخیر مکروہ ہے، اور جب امام ایسا کریں تو لوگ کیا کریں۔ حدیث نمبر 1465، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کرو گے جب تمہارے اوپر ایسے امیر ہوں گے کہ نماز آخر وقت ادا کریں گے، یا فرمایا نماز کو مار ڈالیں گے اس کے وقت سے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے وقت پر ادا کر لینا، پھر اگر ان کے ساتھ بھی اتفاق ہو تو پھر پڑھ لینا کہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائیں گے۔ اور خلف جو راوی ہے اس نے ان وقتہا کا لفظ روایت نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1466، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، میرے بعد ایسے حاکم ہوں گے کہ وہ نماز کو مار ڈالیں گے، یعنی آخر وقت پڑھیں گے، تو تم اپنی نماز اپنے وقت پر پڑھ لیا کرنا، پھر اگر انہوں نے وقت پر پڑھی تو خیر، نہیں تو وہ نماز جو ان کے ساتھ تم نے پڑھی وہ نفل ہو گئی، اور نہیں تو تم نے اپنی نماز کو بچا لیا۔ حدیث نمبر 1447، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حاکم کی بات سنوں اور اس کا کہا مانوں، اگرچہ ایک ہاتھ پیر کٹا ہوا غلام ہو، اور یہ کہ میں اپنے وقت پر نماز پڑھوں، پھر اگر لوگوں کو پاؤ کہ وہ نماز پڑھ چکے تو اپنی نماز پہلے ہی محفوظ کر لی، اور نہیں تو وہ تیرے لیے نفل ہو گئی، یعنی جو دوبارہ ان کے ساتھ پڑھی۔ حدیث نمبر 1468، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری ران پر ہاتھ مارا کہ کیا کرے گا تو جب ایسے لوگوں میں رہ جائے گا جو نماز میں دیر کریں گے۔ اس وقت سے تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کیا حکم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے وقت پر نماز ادا کر لینا اور اپنے کام کو چلے جانا، پھر اگر تکبیر ہو اور تم مسجد میں ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ حدیث نمبر 1469، اردو ترجمہ۔ ابو العالیہ نے کہا ابن زیاد نے ایک دن دیر کی اور عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، اور میں نے ان کے لیے کرسی ڈال دی، وہ اس پر بیٹھے، اور میں نے ان سے ابن زیاد کے کام کا ذکر کیا تو انہوں نے ہونٹ چبائے، یعنی افسوس اور غصے سے، اور میری ران پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جیسے تم نے پوچھا، سو انہوں نے میری ران پر مارا جیسے میں نے تمہاری ران پر ہاتھ مارا، اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا، تو آپ نے میری ران پر ہاتھ مارا جیسے میں نے تمہاری ران پر ہاتھ مارا، اور فرمایا کہ نماز پڑھ لینا تو نے وقت پر، پھر اگر تجھ کو ان کے ساتھ بھی نماز ملے تو پھر ان کے ساتھ بھی پڑھ لے، اور یہ نہ کہہ کہ میں پڑھ چکا ہوں اب نہیں پڑھتا، کہ اس طرح جماعت میں پھوٹ پڑے گی۔ حدیث نمبر 1470، اردو ترجمہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہوگا جب تو باقی رہے گا ایسے لوگوں میں جو نماز میں اپنے وقت سے دیر کرتے ہیں، تو تم نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا، پھر اگر تکبیر ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی پڑھ لے، اس لیے کہ اس میں نیکی کی زیادتی ہے۔ حدیث نمبر 1471، اردو ترجمہ۔ ابو العالیہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن صامت سے کہا کہ ہم جمعے کے دن حاکموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز کو آخر وقت ادا کرتے ہیں۔ ابو العالیہ نے کہا کہ عبداللہ نے میرے ران پر ایک ہاتھ مارا کہ میرے درد ہونے لگا، اور کہا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اسی بات کو پوچھا تھا، تو انہوں نے بھی میری ران پر مارا اور کہا
کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کو پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مسنون وقت پر نماز پڑھ لیا کرو اور ان کے ساتھ کی نماز کو نفل کر دیا کرو۔ راوی نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے ذکر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مارا تھا۔ باب نماز جماعت کی فضیلت اور اس کی ترک و ندامت اور اس کے فرض کفایہ ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 1472، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 25 درجہ بڑھ کر ہے۔ حدیث نمبر 1473، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز کی اکیلے کی نماز پر 25 درجہ افضل ہے، اور فرشتے رات کے اور دن کے نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ قرآن فجر کا حاضر ہونے کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 1474، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1475، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 1476، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ ایک نماز اکیلے کی 25 نماز سے افضل ہے۔ حدیث نمبر 1477، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ حدیث نمبر 1478، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 1479، اردو ترجمہ۔ ابن نمیر نے اپنے باپ سے اسی روایت میں 20 پر کئی درجے روایت کی اور ابو بکر نے اپنی روایت میں 27 درجے روایت کی۔ حدیث نمبر 1480، اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے 20 پر کئی درجے فرمائے۔ حدیث نمبر 1481، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو کسی نماز میں نہ پایا تو فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ ایک شخص کو حکم کروں کہ نماز کی امامت کرے اور میں جاؤں ان کی طرف جو نماز میں نہیں آئے، اور حکم کروں کہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگا کر ان کے گھروں کو جلا دیں، اور اگر کوئی شخص ایک ہڈی فربہ جانور کی پائے تو ضرور آئے۔ مراد رکھتے تھے آپ نماز عشاء کو، یعنی نماز کو نہیں آتے اور ہڈی سن کر دوڑتے ہیں۔ حدیث نمبر 1482، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بھاری ہے، اگر اس کا اجر جانتے تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے، اور میں نے تو ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں کہ قائم کی جائے اور ایک شخص کو کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر چند لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں کہ ایک ڈھیر لکڑیوں کا لے کر جو لوگ نماز میں نہیں آئے ان کے گھروں کو جلا دوں۔
حدیث نمبر 1473 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی اور یہ بھی روایت کی کہ آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کا ڈھیر لگائے اور ایک شخص کو حکم کروں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگوں سمیت گھروں کو جلا دوں، یعنی جو نماز میں نہیں آئے۔ حدیث نمبر 1484 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1485 اردو ترجمہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو جمعے میں نہیں آئے ہیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1465 سے 1485 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔